بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان گرین لینڈ کا مسئلہ کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرکٹک میں ڈنمارک کے ایک خود مختار علاقے اور دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے میں نئی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بطور صدر اپنی پہلی مدت کے دوران 2019 میں گرین لینڈ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی اقتصادی طاقت یا فوجی استعمال کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ ڈینش اور یورپی حکام نے امریکہ کی خواہشات کا جواب یہ کہہ کر دیا ہے کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں اور اس کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ضروری ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم میوٹ ایگڈ نے گزشتہ ماہ واضح طور پر کہا تھا کہ گرین لینڈ اس کے لوگوں کا ہے اور یہ برائے فروخت نہیں ہے۔ نیاب معدنیات اور چائنا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے 7 جنوری کو ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تک کہا تھا کہ وہ گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عسکری طاقت کے استعمال پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ گرین لینڈ کی ضرورت معاشی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اس موضوع کو بار بار توجہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے اس معاملے کی اہمیت کافی بڑھ چکی ہے، لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ اصل وجہ وہ معدنیات کا خزانہ ہے جو گرین لینڈ میں موجود ہے۔ تاریخی اعتبار سے امریکی حکام اس خطے کو اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے توجہ دیتے آئے ہیں۔ روس سے قربت کی وجہ سے سرد جنگ کے دوران اسے یورپ اور شمالی امریکہ کے سمندری تجارتی راستے کو محفوظ بنانے کے لیے اہم سمجھا گیا۔ امریکی فوج نے دہائیوں تک یہاں ایک اڈہ قائم رکھا جسے بیلسٹک میزائلوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تاہم 2023 میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں جیولوجیکل سروے آف ڈنمارک اور گرین لینڈ نے یہ تخمینہ پیش کیا کہ جزیرے پر 38 معدنیات بڑی مقدار میں موجود ہیں، جن میں کاپر، گریفائٹ، نیوبیم، ٹائٹینیم، روڈیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیاب معدنیات جیسا کہ نیوڈیمیم اور الیکٹرک گاڑیوں کی موٹر اور ونڈ ٹربائن بنانے میں کام آتی ہیں بھی پائی گئی ہیں۔ مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈم سائمن نے BBC سے نیوز برازیل کو بتایا کہ گرین لینڈ میں دنیا کی سب سے نیاب معدنیات کا عالمی طور پر 25% حصہ موجود ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو مقدار کے حساب سے یہ 15 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ یاد رہے کہ توانائی کی بدلتی ہوئی عالمی ضروریات کے بیچ نیاب معدنیات کا حصول اہم ہو چکا ہے، جبکہ انہیں موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ بڑی عالمی طاقتیں دنیا بھر میں ایسی معدنیات کی بڑی کانوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایسے میں تنازعات بھی جنم لے رہے ہیں۔ چین اس وقت ان معدنیات کی مارکیٹ کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے، جو 1/3 حصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے چین کے سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گرین لینڈ میں اس وقت 2 کمپنیاں نیاب معدنیات پانے پر کام کر رہی ہیں، جن میں سے ایک کے پیچھے چینی سرکاری کمپنی کی سرمایہ کاری ہے۔ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ یہ غیر معمولی صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے جس میں نیٹو کے 2 اہم اتحادی آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کا 80% رقبہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہاں معدنی وسائل اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں کہ جن پر سب کی نظر ہے۔ یہ حالات اس گرین لینڈ کی 56,000 آبادی کی آزادی امنگ کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟
یہ حالات اس گرین لینڈ کی 56,000 آبادی کی آزادی کی امنگ کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں جو 300 سال سے ڈنمارک کے زیر تسلط ہے؟ آئیے ہم گرین لینڈ کے مستقبل کے حوالے سے 4 امکانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کی دلچسپی ختم ہو جائے اور کچھ نہ ہو۔ امریکی صدر کی خواہش اور گرین لینڈ سے متعلق حالیہ صورتحال میں کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات محض دکھاوا ہو سکتے ہیں، اور ان کی جانب سے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ڈنمارک کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ روس اور چین کی جانب سے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی خواہش سے لاحق خطرے کے پیش نظر گرین لینڈ کی سیکورٹی میں اضافہ کرے۔ گزشتہ مہینے ڈنمارک نے آرکٹک کے لیے $1.5 ارب کے نئے فوجی پیکج کا اعلان کیا۔ اس اعلان کی تیاری نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے پہلے کی گئی تھی، تاہم ٹرمپ کے بیانات کے چند گھنٹے بعد کیے جانے والے اس اعلان کو ڈنمارک کی وزیر دفاع نے قسمت کا کھیل قرار دیا۔ ڈنمارک کے پولیٹک اخبار کی چیف پولیٹک نامہ نگار الزبتھ سوین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جو کہا اس میں اہم بات یہ تھی کہ ڈنمارک کو آرکٹک میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی، ورنہ اسے امریکہ کو ایسا کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ رائل ڈینش ڈیفنس کالج کے ایسوسی ایٹ پروفیسر مارک جیکسن کا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ کا امریکی صدارت سنبھالنے سے پہلے ایک موقف اپنانے کا معاملہ ہے، جبکہ گرین لینڈ اس موقع کو آزادی کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر استعمال کرے گا تاہم مزید بین الاقوامی توجہ حاصل کی جا سکے۔ لہٰذا اگر ٹرمپ اب گرین لینڈ میں دلچسپی کھو بھی دیتے ہیں، جیسے پروفیسر جیکبسن سب سے زیادہ امکان کے طور پر دیکھتے ہیں، تو بھی انہوں نے یقینی طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ تاہم گرین لینڈ کی آزادی کئی برسوں سے ایجنڈے پر ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بحث مخالف سمت میں جا سکتی ہے۔ سوین کہتی ہیں کہ میں نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا ہے کہ گرین لینڈ کے وزیر اعظم اپنے بیانات میں زیادہ پرسکون ہو گئے ہیں، گویا وہ گرین لینڈ کی آزادی پر رضامند ہو رہے ہیں، لیکن ایسا فوری طور پر ممکن نہیں۔ گرین لینڈ آزادی کے حق میں ووٹ دے اور امریکہ سے قریبی تعلقات کی شرح۔ گرین لینڈ آزادی کے حق میں ووٹ دے اور امریکہ سے قریبی تعلقات کی خواہش کا اظہار کرے۔ گرین لینڈ میں اتفاق رائے ہے کہ وہ بالآخر آزادی حاصل کر لے گا، اور یہ بھی کہ اگر گرین لینڈ اپنی آزادی کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو ڈنمارک اسے قبول کرے گا اور اس کی توثیق بھی کرے گا۔ تاہم اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ گرین لینڈ عوام کے لیے صحت کی خدمات اور فلاحی اسکیموں کے حوالے سے ڈنمارک سے ملنے والی سبسڈی کے مسلسل حصول کی ضمانت تک آزادی کے حق میں ووٹ دے۔ ڈنمارک کے انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر محقق ڈنمارک کے انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈی کے سینئر محقق الریک گرڈ نے BBC کو بتایا کہ اگرچہ گرین لینڈ کے وزیر اعظم ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حقیقت میں ریفرنڈم کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں گرین لینڈ کی معیشت کو بچانے کے لیے ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور فلاحی اسکیموں کے حوالے سے ٹھوس بیانیے کی ضرورت ہوگی۔ اس مسئلے پر ایک ممکنہ حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جزیرہ اوہاگ کی جانب بڑھے، جیسا کہ اس سے قبل امریکہ نے بحر الکاہل کے ممالک مارشل آئی لینڈز، میکرونیشیا اور پلاؤ کے ساتھ کیا ہے۔ ڈنمارک نے اس سے قبل گرین لینڈ اور فیرو جزائر دونوں کے لیے ایسے الحاق اور ان کی حیثیت کی ایسی تبدیلی کی مخالفت کی تھی،
ڈاکٹر گیڈ کے مطابق ڈنمارک کی موجودہ وزیر اعظم میٹ یقینی اور مکمل طور پر اس کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ سے متعلق ڈنمارک کی سوچ اور نظریہ 20 سال پہلے کی نسبت بہت مختلف ہے۔ ڈنمارک اب اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا ہے اور ان پر توجہ دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بات چیت فریڈریکسن کو یہ کہنے پر آمادہ کر سکتی ہے کہ ڈنمارک کو آرکٹک میں رکھنا بہتر ہے، سو گرین لینڈ کے ساتھ کچھ تعلق برقرار رکھا جانا چاہیے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر گرین لینڈ ڈنمارک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو حالیہ برسوں میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری عالمی جنگ میں اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے بعد امریکیوں نے در حقیقت اس جزیرے کو کبھی چھوڑا ہی نہیں اور امریکہ اس جزیرے کو اپنی سلامتی اور مستقبل کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ سن 1951 کے معاہدے نے اصل میں گرین لینڈ پر ڈنمارک کی خود مختاری قائم کی، تاہم در حقیقت اس معاہدے کی مدد سے امریکہ وہ سب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا کہ جو وہ چاہتا تھا۔ ڈاکٹر گیڈ کے مطابق گرین لینڈ کے حکام امریکہ کے کردار کے بارے میں گزشتہ 2 امریکی صدور کی انتظامیہ سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس جزیرے سے کبھی نہیں